سورہ یوسف کی آیت نمبر 7، سورہ یوسف کا دوسرا رکوع اور 12ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ لیہ بنت لیان ہیں، یہ آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں۔ ان سے آپ کے 6 بیٹے ہوئے، روبیل، شمعون، لادی، یہودا، زبولون اور یشجر، اور 4 بیٹے حرم سے ہوئے، دان، نفتالی، جاؤ اور آشر۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین راحیل سے ہوئے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے ہیں، انہی کو اسباط کہا جاتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ پوچھنے والوں کے لیے نشانی ہے، تو پوچھنے والوں سے مراد یہودی ہیں، جنہوں نے کفار مکہ کو یہ سوال سکھایا تھا، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے خطہ کنعان، شام سے سرزمین مصر کی طرف منتقل ہونے کا سبب دریافت کیا تھا۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے اور یہودیوں نے ان کو توریت کے مطابق پایا، تو انہیں حیرت ہوئی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابیں پڑھنے اور علماء اور احبار کی مجلس میں بیٹھنے اور کسی سے کچھ سیکھنے کے بغیر اس قدر صحیح واقعات کیسے بیان فرمائے۔ یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اللہ کے سچے نبی ہیں، اور قرآن پاک ضرور وحی الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم قدس سے مشرف فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں بہت سی عبرتیں، نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد میں مبتلا ہوئے، تو اس میں درس یہ ہے کہ انسان حسد نہ کرے۔ حسد انسان کو بہت ساری غلطیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے حضور کا ذکر کیا کرتے تھے اور حضور پر ایمان رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر وہ اس کثرت سے کرتے کہ اگر کوئی یہودی مرتا تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا کہ کھجوروں والی اس بستی میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہودیوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں، یہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو خاندانی تعصب کی وجہ سے یہ ایمان نہ لائے۔ آگے ارشاد فرمایا، اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں گفتگو کی، اس سے مراد 10 بھائی ہیں۔ یہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے حسد رکھتے تھے، تو انہوں نے آپس میں 10 بھائیوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام سے اور اس کے سگے بھائی بنیامین سے ہمارے والد بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، حالانکہ ہم نوجوان ہیں، جوانوں کی ایک مضبوط جماعت ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمارا خیال کریں، ہم سے پیار کریں، یہ بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین،
بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم قوی ہیں، زیادہ کام آ سکتے ہیں، زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین چھوٹے ہیں، کیا کام کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کی توجہ اس طرف نہ ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیوں محبت زیادہ کرتے ہیں. یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ شفقت اور محبت کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں رشد و نجابت کی اور نبوت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں جو دوسرے بھائیوں میں نہیں ہیں. یہ سبب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت ہے. یہ سب باتیں خیال میں نہ لا کر صرف ان کی توجہ اس طرف تھی کہ ہمارے والد انہیں زیادہ چاہتے ہیں. تو یہ سوچ کر ان کے والد گرامی کا حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت فرمانا ان پر شاق گزرا. انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے جس سے ہمارے والد صاحب کو ہماری طرف زیادہ التفات ہو، وہ ہماری طرف زیادہ توجہ کریں. بعض مفسرین نے کہا کہ شیطان بھی اس مجلس مشورے میں شریک ہوا اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شہید کرنے کا مشورہ دیا تھا. قرآن مجید فرقان حمید آگے ارشاد فرماتا ہے اقتلوا یوسف، انہوں نے کہا کہ یوسف کو مار ڈالو، قتل کر دو. او اطرحوہ اردا، یا کہیں زمین میں پھینک آؤ. یخل لکم وجہ ابیکم، کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے. یعنی آبادی سے دور کہیں پھینک دو یا پھر قتل کر دو. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے نہیں ہوں گے تو پھر تمہارے والد صرف تم ہی سے محبت کریں گے. اب سوال ہی پیدا ہوا کہ اتنا بڑا جرم ہم کریں، قتل کر دیں یا اپنے والد سے یوسف علیہ السلام کو اتنا دور لے جائیں، یہ تو ظلم ہے اور ہم تو نبی کی اولاد ہیں. شیطان ایسے موقع پر بڑا خطرناک وار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی تو یہ کام کرنا ضروری ہے، کر لو، بعد میں توبہ کر لینا. اسی خیال پر لوگ بہت سے گناہ کر لیتے ہیں. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا، یعنی اس کے بعد تم توبہ کر لینا. اللہ تعالیٰ شیطان کے اس وار سے محفوظ فرمائے. بسا اوقات یہ سوچ کر گناہ کرنے والوں کو پھر توبہ کی مہلت نہیں ملتی. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں ایک کہنے والا بولا یوسف کو قتل نہ کرو. مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہ یہودا تھا یا روبیل تھا، دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام ہیں. تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ انہیں قتل نہ کرو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْدُ السَّيَّاغَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، تاکہ کوئی راہ چلتا اسے آ کر لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ کرو. یعنی کوئی مسافر وہاں گزرے اور انہیں وہاں سے کسی اور ملک لے جائے، اس سے بھی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا. نہ وہ یہاں رہیں گے، نہ والد صاحب کی نظر عنایت اس طرح ان پر ہوگی. یہ جو آخر میں فرمائے ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے، اس میں اشارہ یہ ہے کہ چاہیے تو یہ کہ کچھ بھی نہ کرو، لیکن اگر تم نے ارادہ ہی کر لیا ہے تو بس اتنے ہی پر اکتفا کرو. چنانچہ سب اس بات پر متفق ہو گئے. قالو، وہ بولے
یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ کھیل سے مراد یہ ہے کہ تفریح کے جو حلال مشاغل ہیں ان سے یہ لطف اندوز ہوں، مثلا شکار سے، تیر اندازی وغیرہ سے۔ تو آپ انہیں کل ہمارے ساتھ بھیجیں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے، اور آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، انہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لیحزننی ان تذهبوا به، بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ، کیونکہ ان کی ایک ساتھ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تم انہیں لے جاؤ گے تو مجھے تکلیف ہوگی، رنج ہوگا، فکر ہوگی۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے، کیونکہ اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بہت ہیں۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر رہو، اپنی سیر میں اور تفریح میں مشغول رہو، اور بھیڑیا سے کھا جائے، اس بات کا میں خوف رکھتا ہوں۔ قالوا، وہ بولے، لئن أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں، اس وقت تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہمارے ہوتے بھیڑیے کی کیا مجال جو ہاتھ لگا سکے، لہذا انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تقدیر الہی یوں ہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی، اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص جو جنت کی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیص مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور ان سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ تو وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ قمیص حضرت جبریل نے پہنائی تھی۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ جب نمرود کی آگ میں آپ کو ڈالا گیا اس وقت، اور یہ جنتی ریشم کی ہے، تو جب اسے کھولتے تھے تو پوری قمیص جسم کو چھپا لیتی تھی، اور جب اسے لپیٹتے تھے تو یہ اتنا جنت کا ریشم اس قدر نرم تھا کہ یہ مثل تعویذ کی طرح بالکل چھوٹی ہو جاتی۔ تو آپ نے تعویذ کی طرح بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں یہ قمیص لٹکا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے تھے کہ اب امتحانات کا ایک دور شروع ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ قمیص گلے میں لٹکانے کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام اس قمیص کی برکتوں سے برکتیں اور فیض حاصل کریں، کہ ایک تو جنتی قمیص ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی برکتیں ہیں اس قمیص میں۔ فلما ذهبوا به، پھر جب اسے لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں۔
یہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اس طرح کہ جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے، وہاں تک تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے۔ جب دور نکل گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا، یعنی آپ کی بے ادبی کی، اور دلوں میں جو عداوت تھی، دشمنی تھی، وہ ظاہر ہوئی۔ جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا تھا اور تانے دیتا تھا، اور خواب جو کسی طرح انہوں نے سن پایا تھا اس پر تشنیع کرتے تھے اور کہتے تھے اپنے خواب کو بلا، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا، اللہ سے ڈر، خدا سے ڈر، اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے کیا عہد کیا تھا، یاد کرو، قتل کی نہیں ٹھہری تھی، یعنی تم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم قتل نہیں کریں گے۔ جب یہودا نے یہ بات کہی تب وہ ان حرکتوں سے باز آئے۔ فلما ذهبوا به، پھر جب اسے لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا۔ یہ کنواں کنعان سے 3 فرسنگ کے فاصلے پر حوالی بیت المقدس یا سرزمین اردن میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا اور اندر سے فراخ، یعنی اس کنویں میں پانی بہت کم تھا۔ ان لوگوں نے اس کنویں کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں ڈال دیا جائے۔ کنویں میں پانی تو ہے نہیں، وہ ڈوبیں گے نہیں، اور کوئی قافلہ یہاں سے گزرتے ہوئے، اور یہ جو کنواں تھا یہ عام قافلوں کی راستے میں بھی نہیں تھا، تو 2 دن 3 دن کے بعد کوئی غلطی سے یہاں سے گزر جائے گا، وہ پانی سمجھ کے ڈول ڈالے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ جائیں گے۔ وہ قافلہ آپ کو کہیں دور لے جائے گا تاکہ ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور ہمیں قتل کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ انہوں نے یہ سوچ کر اس کنویں کا انتخاب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، قمیص اتار کر کنویں میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کی آدھی گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی تاکہ آپ پانی میں گر کر شہید ہو جائیں۔ حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچے۔ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا پر تھے، وہاں سے آپ جنت گئے، جنت سے پتھر لے کر آئے، اور پھر آپ کنویں میں پہنچے، اور یوسف علیہ السلام کے نیچے پہنچنے سے پہلے انہوں نے آپ کو ایک پتھر پر بٹھا دیا، آپ کے ہاتھ کھول دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قمیض جو تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ کھول کر آپ کو پہنا دیا، اس سے اندھیرے میں روشنی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قمیص جو آپ نے پہلے سنا کہ جنتی قمیص تھا، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی یہ قمیص تھی، تو جیسے ہی حضرت جبریل نے وہ قمیص کھول کر آپ کو پہنایا تو انبیاء کی برکتوں سے اور اس جنتی قمیص کی برکت سے پورا کنواں روشن ہو گیا۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، سبحان اللہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک اجساد شریفہ میں کیا برکت ہے کہ ایک قمیص جو اس بابرکت بدن سے مس ہوا
اس نے اندھیرے کنویں کو روشن کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملبوسات اور آثار مقبولان حق سے برکت حاصل کرنا شرع میں ثابت اور انبیاء کی سنت ہے۔ یعنی جن چیزوں کا نسبت ہو اللہ کے نیک بندوں سے، اس سے برکت حاصل کرنا یہ شریعت کے مطابق ہے اور انبیاء اور صالحین کا یہ طریقہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے یوسف کو وحی بھیجی حضرت جبریل امین کے ذریعے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا۔ نبی کو وحی کبھی فرشتے کے ذریعے آتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دل میں القاء فرماتا ہے، الہام فرماتا ہے، اور بھی وحی کے طریقے ہیں۔ تو یہ وحی اس لیے نازل ہوئی تاکہ آپ غمگین نہ ہوں کہ ہم آپ کو اس گہرے کنویں سے بلند مقام پر پہنچائیں گے اور آپ کے بھائیوں کو ضرورت مند، حاجت مند بنا کر آپ کے پاس لائیں گے اور انہیں آپ کا فرمانبردار بنائیں گے، اور ایسا ہی ہوگا۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ ضرور آپ انہیں ان کا یہ کام بتا دیں گے جو انہوں نے اس وقت آپ کے ساتھ کیا ہے۔ آپ ایک وقت آئے گا انہیں بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے وقت آپ بتائیں گے کہ وہ نہ جانتے ہوں گے کہ آپ یوسف ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی شان اتنی بلند ہوگی اور آپ سلطنت اور حکومت کی مسند پر ہوں گے، اس وجہ سے وہ آپ کو نہ پہچانیں گے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص جو اتار لیا تھا اس کو ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کر ساتھ لے گئے۔ ہنستے کھیلتے کودتے گئے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو ایک تو انہوں نے یہ کام کیا کہ وقت سے زیادہ تاخیر کی، یعنی جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ہم اس وقت آ جائیں گے مغرب ہونے سے پہلے پہلے، تو انہوں نے کافی تاخیر کی، رات ہو گئی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ذہنی طور پر تیار ہو جائیں بری خبر سننے کے لیے۔ پھر کھیلتے کودتے گئے، لیکن جب گھر کے قریب پہنچے تو چیخ چیخ کر رونے لگے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ جب مکان کے قریب پہنچے چیخنے لگے، چلانے لگے، رونے لگے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی آوازیں سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹوں، کیا تمہیں بکریوں میں کچھ نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیا مصیبت پہنچی، بتاؤ یوسف کہاں ہے؟ قالوا، وہ بولے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے، ہم آپس میں دوڑ رہے تھے اور ایک دوسرے سے دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے، اس میں ہم آگے نکل گئے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، کیونکہ نہ ہمارے ساتھ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ایسی دلیل اور علامت ہے، نشانی ہے جس سے ہماری سچائی ثابت ہو، تو اس لیے آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور یوسف کے کرتے پر، قمیص پر ایک جھوٹا خون لگا لائے اور قمیص کو پھاڑنا بھول گئے۔ کہنے لگے دیکھیں بھیڑیا حضرت یوسف کو تو کھا گیا
ہم یہ قمیص لائے ہیں خون میں، یہ لت پت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ قمیص اپنے چہرے مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا عجب طرح کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا اور قمیص کو پھاڑا تک نہیں، چونکہ یہ قمیص کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بھیڑیا پورے یوسف کو کھا جائے اور قمیص نہ پھٹے؟ تو اس سے ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک بھیڑیا پکڑ لائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ بھیڑیا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے۔ آپ نے اس بھیڑیے سے پوچھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولنے لگا اور اس نے کہا حضور نہ میں نے آپ کے بیٹے کو کھایا ہے اور نہ انبیاء کے ساتھ کوئی بھیڑیا ایسا کر سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو چھوڑ دیا اور بیٹوں سے آپ نے فرمایا، قالا آپ نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے۔ واقعہ اس طرح نہیں بلکہ تم نے خود ایک جھوٹا واقعہ بنایا ہے۔ فصبر جمیل، تو صبر اچھا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں اس کنویں سے نجات عطا فرمائی۔ 3 دن تک بھائی روزانہ کنویں پر آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے اور اوپر سے وہ ایسی باتیں کہتے جو دل کو دکھانے والی ہوتی۔ قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر پر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر اور حلم عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ جب 3 دن گزر گئے تو ایک قافلہ آیا۔ وہ قافلہ راستہ بھٹک گیا اور یہاں سے گزرا۔ انہوں نے کنواں دیکھا، وہاں انہوں نے ایک پانی لینے والا بھیجا۔ وجاءت سیارہ، اور ایک قافلہ آیا۔ فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا۔ فادلا دلوا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ راستہ بھول گیا اور اس جنگل میں آ گیا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا، اور اس کنویں کا پانی کھارا تھا اور پانی تھوڑا سا تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے یہ پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ جب وہ قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے پانی لینے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ جس شخص کو بھیجا تھا اس کا نام مالک بن زعر خزاعی تھا۔ یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا۔ جب وہ کنویں پر پہنچا اور اس نے ڈول کو ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا، آپ باہر تشریف لائے۔ اس نے آپ کا حسن عالم افروز دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہو گیا اور خوشی میں اس نے اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے، وہ دیکھ بھال رکھتے تھے، آج جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش ہوئی، فکر ہوئی۔ وہ قافلے میں پہنچے، انہوں نے مالک بن زعر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا
تو وہ اس سے کہنے لگے کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں، نافرمان ہے، اگر خریدو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے رہے اور آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند سکوں کے عوض بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے درہموں پر بیچ ڈالا، جن کی تعداد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 20 درہم تھے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی، یعنی خرید و فروخت کرنا مقصد نہیں تھا اور نہ ہی انہیں پیسے لینے کا کوئی شوق تھا۔ درہم جو انہوں نے لیے وہ بھی کھوٹے تھے، اصل مقصد یہ تھا کہ بات پکی ہو جائے اور قافلے والے حضرت یوسف کو اپنا غلام سمجھیں اور کہیں دور لے جائیں، تاکہ جو ان کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے دور ہو جائیں، اور پھر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبتیں ہیں وہ ان سے وابستہ ہو جائیں۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چند دن روئیں گے، کسی کے مرنے پر جس طرح انسان وقت کے ساتھ بھول جاتا ہے، پھر یہ یوسف علیہ السلام کو بھول جائیں گے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھیں گے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام راستے سے ہٹ جائیں گے تو پھر ان کی محبتیں ہم سے ہوں گی، اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ سورہ یوسف کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اور رب العالمین ہمیں حسد سے، کینہ، بغض، عداوت سے، غرور و تکبر سے، ریاکاری، عجب سے، دنیا اور مال کی حرص، ہوس، لالچ سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ رب العالمین اس رکوع کے صدقے میں ہمارے دل کی ساری بیماریاں دور فرمائے۔ اللہ اللہ